اس دنیا کی کوئی چیز اللہ کے بنائے وسیلوں کے سامنے نہیں آ سکتی۔ بے شک تمہارے لیے اللہ کا معجزہ قریب ہے۔ اللہ راستے نکالے گا وہاں سے جہاں تک تمہاری سمجھ کبھی جا ہی نہیں سکتی۔ ایسا کچھ نہیں جو تہجد سے کسی کو ملا نہیں۔ تہجد میں کی گئی التجائیں اللہ رد کرتا ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے مانگو مجھ سے، کیسے ہو سکتا ہے میں دوں گا نہیں۔ اللہ وہ بھی سنتا ہے جو تم کسی سے کہتے بھی نہیں۔ کیا قرآن میں اللہ کے معجزوں کی دلیل تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا تمہیں موسیٰ اور یوسف علیہ السلام کا قصہ یاد نہیں؟ اور کیا ہے جو اللہ کے حکم سے ہو نہیں سکتا؟ جو اللہ کی دسترس سے باہر ہو تو جہانوں میں ایسا کچھ نہیں۔ سن لو کہ اس سب کے بعد تمہارا اللہ سے یوں مایوس ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز سے آزماتا ہے۔ اللہ تمہیں بے بس کر کے اپنے قریب لاتا ہے۔ اللہ تمہیں دنیا سے مایوس کر کے اپنے اوپر توکل کرنا سکھاتا ہے۔ اللہ تمہیں لوگوں کے ہاتھوں توڑ کر خود سے جوڑتا ہے۔ اللہ حالات سے مجبور ہو کر تمہیں سجدہ تک لے آتا ہے۔ اللہ آزمائش سے گزار کر تمہیں معجزہ تک لاتا ہے۔ اللہ بہتر کو تم سے دور کر کے بہترین سے ملواتا ہے۔ اللہ نے جو تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ آزمائش کے لیے تم سے دور ہو سکتا ہے مگر لیکن کسی اور کو کبھی نہیں مل سکتا، اور جسے دعا میں مانگا جائے اسے تمہارا نصیب بھی تم سے چھین نہیں سکتا۔ وہ ہر حال میں تمہیں مل کر رہے گا۔ جب ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی تو ہم سوچتے ہیں کہ اللہ ہمیں سن نہیں رہا۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے تو خود سورۃ البقرہ میں کہا ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی دعا کو جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے قبول کرتا ہوں۔ اسی لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ ہدایت پائیں۔ اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ میں تمہیں سنوں گا بھی اور دعائیں قبول بھی کروں گا، اور اللہ سے مانگنے کے لیے کسی سیڑھی مطلب وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تو تمہارے بہت قریب ہے، اور جیسے ہر تعلق دو طرفہ ہوتا ہے اس میں بھی اللہ نے یہی کہا ہے کہ میں قبولیت تب کروں گا، میں قبولیت بھی تبھی کروں گا جب تم بھی میری مانو گے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارو گے، نہ کہ شیطانی وسوسے اور اپنے نفسیات کی خواہشات کے مطابق۔ اور جب اللہ کے مانو گے اور توکل رکھو گے تو دعائیں قبول ہونے کے ساتھ زندگی کے سارے معاملات خود ہی صحیح ہوتے چلے جائیں گے۔ اور تم سے یہ کس نے کہہ دیا جو چھن جائے وہ واپس نہیں لوٹایا جاتا؟ کیا تم نے سنا نہیں ہے یوسف علیہ السلام کا اپنے والد کی طرف لوٹایا جانا، موسیٰ علیہ السلام کا اپنی والدہ کی طرف لوٹایا جانا، ہاجرہ علیہ السلام کا ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹایا جانا؟ اللہ تم تک ہر وہ چیز واپس لے آتا ہے، بس وہ ان چیزوں اور لوگوں کو تم سے اسی لیے دور کرتا ہے کیونکہ تم ان چیزوں اور لوگوں سے اتنی محبت کرنے لگتے ہو جس کا خدا صرف اللہ ہے۔ اور پھر آخری وقت میں اللہ تمہاری من پسند چیز تمہیں نواز کر بتا دیتا ہے کہ اللہ پل بھر میں کہانیاں بدلنے پر قادر ہے، اور جہاں تم اپنے ممکن کو ناممکن سمجھ کر ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جاتی ہو، اللہ اسی نازک مرحلے میں تمہارے لیے ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے، تب وہ تمہیں ناممکن سے ممکن کے معجزوں سے متعارف کرواتا ہے۔ سورۃ الضحیٰ کی آیت ہے جو مجھے تسلی دیتی ہے۔ یہ آیت مجھے بہت تسلی دیتی ہے۔ مایوسی سے نکل کر امید کی طرف آؤ، اس بات کا یقین دہانی کرتی ہے کہ دنیا میں کوئی چیز یا کوئی ناممکن خواہش کبھی مجھے رب کی رحمت سے محروم نہیں کر سکتی۔ اللہ فرماتا ہے میں بہتری سے پہلے دیر کرتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے میں انہیں کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے تم مانگو مجھ سے میں قبول کرتا ہوں، جو تم زبان سے نہیں کہہ پاتے وہ بھی سنتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے مت ہو پریشان میرے بند کیے ہوئے دروازے